روپیہ بھی خرچ ہوا۔ 8 فروری کی صبح سویرے لوگ گھروں سے نکلے، شناختی کارڈ ہاتھوں میں لیے، قطاروں میں بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قوم کے فیصلے کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن بعد میں، بندر بانٹ پہلے ہوتی ہے اور الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ بعد میں۔ اس سے بڑا تاریخی مذاق اور ظلم ہماری قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس الیکشن پر جتنی بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دی ٹائم نے بھی، اکانومسٹ نے بھی، یورپی یونین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، فافن نے بھی، اور جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمات کے لوگ یہاں آئے تھے، ان کو ویزے دیے گئے تھے، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرائے گئے تھے، انہوں نے جاتے وقت اس الیکشن کو ایک ڈرامہ قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی عوام کی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس ملک کی جغرافیہ بھی برقرار نہیں رہتی۔ 70 میں الیکشن ہوا، عوامی مینڈیٹ کو اہمیت نہیں دی گئی اور پاکستان ایک نہیں رہا۔ 77 میں پھر دانلی زدہ الیکشن، جس کا خمیازہ 11 سال ایک مارشل لا کے صورت میں قوم نے برداشت کیا، اور آج پھر وہی ایک ریہرسل کیا گیا جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، قوم مسترد کرتی ہے، اور الیکشن کمشنر جس نے حلف اٹھایا تھا ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کا، اس حلف کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی قوم کو، پاکستان کو ایک شفاف الیکشن دیتے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ دیدہ و دانستہ وہ کچھ کیا گیا جو ہماری سیاسی تاریخ میں، الیکشنز کی تاریخ میں اس الیکشن کمیشن کے دامن پر ایک بدنما داغ کے طور پر ہمیشہ نظر آئے گا۔ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے، پاکستان کی بیوروکریسی بھی جو قانونی اور آئینی لحاظ سے عوام کی خادم ہے، عوام کے ٹیکسز پر، غریب عوام کے ٹیکسز پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، لیکن ان تمام اداروں نے اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی ہی قوم کی رائے کو وقت نہیں دی، عزت نہیں دی، اور آج پاکستان میں جو غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا، ساری دنیا میں الیکشن کے بعد استحکام آتا ہے، الیکشن کے بعد یکسوئی آتی ہے، الیکشن کے بعد نارملٹی آتی ہے، الیکشن کے بعد قوم تعمیر ملک میں مگن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کے الیکشنز کے نتیجے میں یہاں انارکی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافے کا خطرہ ہے، اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ میں اس لیے آج آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن فارم 47 کا الیکشن ہے، جبکہ قوم چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ فارم 45 ہے، جس پر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اسی کو تسلیم کیا جائے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہے
کہ کس طرح رات 12 بجے تک ایک امیدوار جیتتا ہے اور رات کے آخری لمحوں میں کسی اور کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، اس سے الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا۔ گزشتہ الیکشن میں RTS ناکام ہوا تھا اور اس الیکشن میں EMS وہ ناکام ہوا۔ یہ عجیب طرح کا تماشا ہوا کہ الیکشن ڈے موبائل سسٹم بند ہوا، انٹرنیٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا۔ جس طرح چند گھنٹوں کے لیے پورے ملک میں ایک غیر اعلان شدہ ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اب تو ان کے اپنے سرپرست امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا تحقیقات ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ کراچی میں جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ہمارے 6 حلقے وہاں ہم سے چھین لیے گئے، PS 104، PS 106، PS 123، حلقہ نمبر 124، 126 اور 128۔ ان سب کے فارم 45 ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ 99% فارم 45 ہے۔ آج بھی سینائی کورٹ نے مرکزی الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ 22 فروری تک اس مسئلے کو حل کرے، اور آج ہمارا یہی کیس تھا۔ ہماری پوری ٹیم لائرز کا الیکشن کمیشن کے دروازے پر عدالت میں موجود تھی، لیکن ایک ایسا عجیب ملک ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی کبھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے، کبھی سپریم کورٹ جائیں گے، کبھی الیکشن کمیشن جائیں گے، اور الیکشن کے بعد ایک اور طویل مہم کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اور پھر ان عدالتوں کے لیے حاضری کے لیے آپ کے ساتھ ایک اور بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہونی چاہیے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا اضافی وقت بھی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کے نمائندوں کو بھی اس تحقیقاتی کمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تحقیقات تبھی ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے، اور قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے اور اپنا استعفیٰ قوم کے سامنے پیش کرے، معافی بھی مانگے، اور جو 50 ارب سے زیادہ غریب قوم کا پیسہ انہوں نے الیکشن نامی ڈرامے پر خرچ کیا ہے، اس کا جواب بھی قوم کے سامنے پیش کرے۔ محترم صحافی حضرات، اس ملک میں رات کو جو حکومت بنائی گئی، یہ بھی قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2 خاندانوں کی بادشاہت قائم کی گئی جو گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان پر مسلط ہے۔ اس ملک میں اگر آج غربت ہے، اس ملک میں اگر آج مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور بد امنی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی کتنے دیر چلتی ہے، لیکن یہ چلنے والی کمپنی نہیں ہے، اور ان کی ماضی قوم کے سامنے ہے، ان کے کرپشن کے داستان قوم کے سامنے ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں جماعت اسلامی پر ماضی کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے، اور ہمارے ووٹرز میں اضافہ ہوا ہے،
اور دگنے سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے ہیں۔ اگرچہ ہمارا کوئی آدمی قومی اسمبلی میں نہیں آ سکا، اور تماشا یہ ہے کہ جن حلقوں میں ہم ہار گئے تو وہاں بھی ہمارے ووٹ اتنے کم ظاہر کیے گئے فارم 47 میں کہ فارم 45 میں وہ زیادہ ہے اور فارم 45 میں کم ہے، پھر شور مچانے سے وہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر الیکشن اسی طرح مذاق کا نام ہے تو قوم کے لیے یہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے عزم کیا ہے کہ ہم سول سپریمیسی کے لیے اس ملک میں اپنی جدوجہد، اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے، اور نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اور بعد میں انہوں نے وہ نعرہ چھوڑا، لیکن جماعت اسلامی ووٹ کو عزت دو، عوام کو عزت دو، پاکستان کو عزت دو، سول سپریمیسی کے اس قیام کے لیے عزم کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کے جو سیاست ہے وہ ذات اور خاندان کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کسی فرد اور خاندان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہے، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور یہ 25 کروڑ عوام اس وقت تک خوشحالی کے منزل تک پہنچ جائیں گے جب یہاں پر عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، یہاں پر حقیقی معنوں میں عوام کی حکمرانی ہو۔ جماعت اسلامی حقیقی طور پر اس سول سپریمیسی کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم رکھتی ہے۔ میں ایک بار پھر اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، اور ہر صورت میں جہاں عوام نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے اور اس پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہاتھ توڑیں گے، ہمارے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے، اور ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو وہی نمائندگان دیں گے جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ووٹ ہمیں دگنے ملے آپ کی جماعت کو، جبکہ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں، گزشتہ ہفتے ملاقاتیں بھی اسی گھر میں ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے ان کی جیتی ہوئی نشستیں چھینی گئی ہیں اور وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے عوام میں جا رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے اس دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آگے ان کے ساتھ اتحاد ہوگا کہ اجتماعی سطح پر کوئی ملک گیر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے؟ ہماری جدوجہد جاری ہے، ہماری تحریک جاری ہے، عدالتوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی۔ باقی ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر عوام نے کسی بھی پارٹی پر اعتماد کیا ہو، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ سراج صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام میں یہ تاثر ہے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی ہومیوپیتھک قسم کی پالیٹکس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پبلک کی طرف سے وہ اپیلنگ نہیں ہے، مقبولیت نہیں مل رہی۔ تو کیا آگے بھی آپ کا یہی پالیٹکس جاری رکھنے کا ارادہ ہے، یا پھر آپ بھی باقی اپوزیشن پارٹیز کی طرح ایکٹیولی اسٹریٹس میں جا کر جو مبینہ داندی ہے اس کے خلاف اکیلے یا ان کے ساتھ مل کر تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ یہ باقی لوگوں کے تلواری ٹوٹ گئے ہیں، وہ نام ذرا لے لیں، اور جنہوں نے توپ چلائے ہیں اور جنہوں نے ٹینک چلائے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جمہوری ملک میں ایک سیاسی جماعت توپ اور ٹینک اور بندوق نہیں چلاتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، اور عدالتوں میں جاتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے، عوام کو بیدار کرتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی صحافی تو گواہ ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کسی اور جماعت نے اب تک تو نہیں کیا ہے، میرے علم کے مطابق صرف جماعت اسلامی نے کیا ہے۔
जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, किसी और जमात ने तो नहीं किया है। और इस तरह कराची में भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, सिंध में भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, बलूचिस्तान में भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। तो टैंक और तोप चलाना ये फौज का काम है, और एक मौक़िफ़ का इजहार करना, अवाम को मोबलाइज करना और अदालतों में जाकर अपने हक़ के लिए लड़ना, ये सियासी जमातों का काम है। मौलाना साहब आप पहले मौलाना ढूंढे, उसके बाद फिर आपको ये बताइएगा कि आपने अभी RTS का भी जिक्र किया 2018, तो आप 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात में क्या फ़र्क देखते हैं? और ये बताइएगा कि आज जो अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं, 2018 में जिस मैंडेट के साथ बैठे हैं वो भी कौम जानती है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि 2024 भी 2018 की तरह एक इलेक्शन है, एक रिहर्सल है, तरीक़े वारदात मुख्तलिफ है, और इसमें भी बेनिफिशरी और मज़लूम फरीक में फ़र्क आया है, बाकी सेम खेल है। आप APC का एजेंडा क्या रख रहे हैं? एक तो तफसील से बताइएगा कि एजेंडा क्या होगा, किन किन जमातों से आपके राब्ते हुए, किन किन को मदद किया गया। दूसरा, आपकी जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है? आपकी वाज़ेह करें। देखिए, एक तो 26 तारीख को जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हम जो इलेक्शन से मुताल्लिक तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सीनियर वकला है, सहाफ़ी है, तंजीमात है, उनको हम पहले मरहले में बुला रहे हैं, इसलिए कि सियासी जमातें जिनको केक में कोई हिस्सा मिलता है वो खामोश होता है और ख़ामोश किया जाता है। लिहाजा हम मुआशरे के उन लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं जिनको कोई खामोश नहीं करता है, और वो हमारे साथ आखिरी वक़्त तक चलने के लिए राज़ी है। हमारी जदोजहद उन सब लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने अवामी हुकूक पर डाका डाला है। सर, आपकी पार्टी के स्लोगन बड़े अच्छे होते हैं, आप हर चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं। जब से हम साबित कर रहे हैं, मियां साहब को हम देख रहे हैं, इक़्तिदार में हो या ना हो, ये लोगों के काम कर रहे होते हैं, उनके साथ खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप काम अधूरा छोड़ देते हैं, ऐसा खुद किरदार अदा नहीं करते। कभी आप एक तरफ जा रहे होते हैं, अचानक आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी को नुकसान होता है। क्या ये रवैया आपका ठीक है, इसी तरह रहेगा, इस पर आप स्टैंड करते हैं, या इसको चेंज करने का कोई आपका ख्याल है, या इस तरह मुझे डांट? देखिए, आप कहते हैं कि आप आवाम की खिदमत करते हैं, मियां असलम साहब यहाँ 24 घंटे आवाम की खिदमत करते हैं, इस पर हमें फ़ख्र है। इस सलाहियत और तौफीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पूरे मुल्क में लोग यही इतराफ़ करते हैं कि मुश्किल और मुसीबत की वक़्त अगर कोई जमात काम आती है तो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का अल-खिदमत फाउंडेशन है, और हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं, हम इस पर फ़ख्र करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि इलेक्शन आज़ाद नहीं हुआ, जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है उनके चेहरों पर भी कोई मुस्कुराहट तो नज़र नहीं आती, वो तो मुबारकबाद लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जीता है तो उसके लिए ये जीत जो है वो भी इबरतनाक है, और उनके वोटर कहते हैं क्या मुबारकबाद देने गए थे तो निकले नहीं, अभी पता नहीं चलता, अभी हमारे केसेस चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है। कमिश्नर ने कहा है कि चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व है इस धांधली में। किसने कहा? कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी इन्वॉल्व है इस धांधली में। अच्छा, उसने कहा है। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि ये सब कुछ किसने किया है, जो रात के बाद ये सब कुछ हुआ है, ये किसने किया है? एक दूसरा, फॉर्म 45 जो है, जैसे मियां साहब का अपना रिजल्ट हमारे सामने है कि पहले 1900 कुछ दे रहे हैं और बाद में जो है वो उनको 18,000 कितने जो है वो दे रहे हैं। अब यही सबूत जो है ये काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि आपने पहला गलत किया या दूसरा किया। यही मिसालें आपके पास आ रहे लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में मौजूद होगी। क्या इनको किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम पे लेके जाएंगे कि ये तादाद क्यों है? प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम क्या है? एक तो असम्बली है,
تو اسمبلی میں تو وہی سارے جعلی لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا جی. دوسری جگہ آپ کی عدالتیں ہیں، اس میں آلریڈی ہم گئے ہیں. تیسری جگہ ہم عوامی فورم ہے، اس میں بھی ہم جا رہے ہیں. سراج صاحب یہ داخلی کس نے کی؟ یہ داخلی کس نے کیا رات بھر؟ داخلی ان تمام اداروں نے مل کر کیا ہے جو ایک شفاف الیکشن کے ذمہ دار تھے. سرپرستی الیکشن کمیشن، اور ظاہر یہ ذمہ داری جو تھی نا یہ الیکشن کمیشن ہی کی تھی. اب یا تو الیکشن کمیشن بتائیں انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، یا یہ بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر کیا ہے. سراج صاحب آپ کو معلوم کیا کہ جماعت اسلامی نے دیکھ لیا کہ عوام کی خدمت کر کے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچی، تو اس سے اگلی جو خدمت ہے اس بارے میں آپ سوچیں گے. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، کچھ سمجھ نہیں آیا اس بات کو. چیف الیکشن کمشنر نے حلف اٹھایا تھا ساری دنیا کے سامنے ایک شفاف الیکشن کے لیے، اور اسی چیز کا اس کو یہ قوم تنخواہ دیتی ہے، مراعات دیتی ہے، دفتر دیا ہے، گھر دیا ہے، فیسیلیٹیشن یہ قوم کر رہی ہے. اس کے باوجود اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہی تو ذمہ دار ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کرے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کرے، اور ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ.